ہم فقیروں کی طبیعت بھی غنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں جہاں چائے بنی ہوتی ہے۔ ممی کسی کو چائے پہ بلاتی ہے تو کبھی کسی کے ممی پاپا چائے پہ بلائے جاتے ہیں۔ میر کے دور میں چائے ہوتی تو فرحت طبع کے لیے کہہ اٹھتے، چائے کو چاہیے 2 منٹ اثر ہونے تک۔ اب معلوم ہوا کہ ساغر صدیقی اپنی تخلیقات چائے کی ایک پیالی کے عوض کیوں قربان کر دیتے تھے، مگر غالب اپنی سچ گوئی اور اعترافی اسلوب میں تب بھی مانتے، چائے نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ پیے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ عام مشروب پانی ہے، مگر فی زمانہ کوئی چیز چائے کی مثل اور ثانی نہیں۔ چائے کو تمام ڈرنکس پر ڈھیروں فضیلتیں حاصل ہیں۔ یہ سیاسی، مذہبی اور سماجی تقریبات کی شان اور جزو لا ینفک ہے۔ سرکاری اداروں میں تو جیسے SOPs کا حصہ ہے کہ احباب اپنے فرائض کی انجام دہی کریں یا نہ کریں، چائے کے ناغے کا تصور بھی نہیں۔ کسی مہمان یا آفیسر کی آمد کی صورت میں چائے کا آنا بھی ناگزیر ہو جاتا ہے، نہیں تو مہمان کی عزت افزائی اور افسر کے پروٹوکول پر حرف آنے کے اندیشے جنم لے سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چائے کی بابت یاروں کا عقیدہ غالب کے آموں کی مثل ہے کہ چائے ہو، میٹھی ہو اور ڈھیر ساری ہو۔ چائے کے ادوار میں تو ایسے ذیابیطسی دوست بھی روبہ صحت نظر آتے ہیں جو اوقات کار میں شوگر اور امراض جگر اور معدہ کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ حکمہ انہیں برابر کرا چکے ہوتے ہیں کہ چائے کی پتی سے بندے کا جگر تک کٹ سکتا ہے۔ بعض دوستوں چائے کے ایسے رسیا ہوتے ہیں جیسے چائے کا چمچہ منہ میں لیے پیدا ہوئے ہوں۔ ایسے حضرات اسرت میں بھی چائے کی کثرت کی حسرت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ برسبیل تذکرہ عرض ہے کہ 100 سال قبل چائے ہماری خوراک کا حصہ ہرگز نہ تھی، اور صرف اتباع کے ہاں بطور درد کش یعنی پین کلر، پیراڈول دوا استعمال ہوتی تھی۔ شاید اسی لیے انگریز میں چائے پینے کے عمل میں ڈرنک ٹی کی بجائے ٹیک ٹی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ پرانے دور میں اسی شان و شوکت سے پائی جاتی تو شعر و ادب کی دنیا میں انگور کی بیٹی کے ساتھ لپٹن اور سپریم کے قصیدے بھی ملتے، ساغر اور مینا کے ہمراہ کیتلی اور کپ کے اذکار بھی چلتے، اور اکثر بسیار نوش شعراء شوگر اور پیلیا کے باعث مرتے۔ جہاں میخانوں کا ذکر خیر ہوتا تو ساتھ ہی ٹی ہاؤسز اور چائے کے کھوکوں کے گن بھی گائے جاتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ٹی ہاؤسز میخانوں کی جگہ لے چکے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں نوشی مدہوشی کا موجب بنتی تھی، جبکہ چائے سستی اور خمار کو بھگا کر کم خوابی کا باعث ہے۔ میر کے دور میں چائے ہوتی تو فرحت طبع کے لیے کہہ اٹھتے، چائے کو چاہیے 2 منٹ اثر ہونے تک۔ اب معلوم ہوا کہ ساغر صدیقی اپنی تخلیقات چائے کی ایک پیالی کے عوض کیوں قربان کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ شعر و سخن کے ساتھ ساتھ بلاغ کے چائے شناس بھی تھے۔ چائے اگر کلاسیکل دور میں عام ہوتی تو شعراء کرام اپنے دور کے مفتیان اور زاہدان تنگ نظر کے عتاب کا شکار ہونے سے بھی محفوظ رہتے، کیونکہ چائے انہیں خود مرغوب ہوتی، مگر غالب اپنی سچ گوئی اور اعترافی اسلوب میں تب بھی مانتے، چائے نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ لیکن اب ماننا ہوگا کہ آج زندگی چائے کے بغیر ادھوری اور بے کیف ہے۔ اب یہ بات طے ہے کہ چائے اظہار محبت اور چاہت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ہیر رانجھا اگر دور حاضر میں ہوتے تو ہیر چوری کے ہمراہ چائے کا تھرموس لیے رانجھے سے ملنے جاتی۔ ناراضگیاں اور گلے شکوے ایک کپ چائے سے دور ہو سکتے ہیں، اور دوست چائے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی پی سکتے ہیں۔ بقول شاعر، میرے پاس سے گزر کر مجھے چائے تک نہ پوچھی، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ
دور جا کے روئے۔ اگر آپ چائے کے پینے پلانے کے گر سے واقف ہیں تو بلا شبہ ایک کامیاب انسان ہے، کیونکہ یہ حل مشکلات اور قاضی الحاجات بھی ثابت ہوتی ہے۔ پی جانے والی چائے سے ہٹ کر چائے پانی کی مال افزا اصطلاح تو سونے پہ سہاگا کی تاثیر رکھتی ہے، جس سے کام نہ نکلنے کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ رشتوں کے دیکھنے دکھانے کے عمل میں بھی چائے کا ہی کلیدی کردار کار فرما ہوتا ہے۔ کسی کی ممی کسی کو چائے پہ بلاتی ہے تو کبھی کسی کے ممی پاپا چائے پہ بلائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں پھنسنے پھنسانے کی رومانوی سرگرمیاں بھی چائے کی مرہون منت ہے۔ رت جگہوں کے لیے تو ڈھیر مفید ہے۔ پڑھاکو سٹوڈنٹس رات کو نیند کے غلبوں سے بچنے کے لیے چائے کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ کچھ کی رائے میں چائے اس عدیم الفرصتی کے دور میں مل بیٹھنے اور پلٹ جھپٹ کر لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہے۔ بعض اسے اعصاب کا چابک کہتے ہیں، جبکہ اہل دل کا عقیدہ ہے کہ چائے تو بس چائے ہی ہے۔ بلکہ ان کا کہنا ہے، کس چاہ کو ڈالو چاہ میں، جس چاہ میں چاہ نہیں۔ گویا ان حالات میں سٹارم ان دی ٹی کپ کا محاورہ جوڑنا غلط نہ ہوگا۔ کہنے کو تو دور حاضر کا اہم ایشو پانی ہے، جس کی بنیاد پر اقوام عالم میں جنگیں متوقع ہیں، مگر چائے کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں چائے کے پینے پلانے پہ بھی جھگڑے ہوں، اس کی طلب رسد دستیابی اور تجارت کی بابت مقابلے بھی ہوں، اور ماضی کی کولڈ وار کی مانند چائے کے ایشوز پہ کڑک وارم وارز کی اصطلاح راج ہو جائے اور سٹارم ان اے ٹی کپ کی عملی تعبیر بھی دیکھی جائے۔ دیکھیں تو دنیا کے سب سے بڑے دو جنون سمارٹ فون اور چائے ہے۔ تاہم چائے کے کچھ المیے بھی ہیں، جن میں خوش ذائقہ بسکٹوں کا چائے کی پیالی میں مفاجاتی انہدام اور کسی ناشناور مکھی کی ناکام تیراکی وغیرہ شامل ہیں۔ اگر چائے نوشوں کو چائے کے مضر اثرات اور گرم مزاجی کا بتایا جائے تو فرماتے ہیں کہ چائے کے ہمراہ اگر دیگر لوازمات یعنی بسکٹ وغیرہ کے تکلفات سے چائے معتدل ہو جاتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ دنیا کی عظیم نعمتوں میں چائے سر فہرست ہے اور اس کے دانے دانے پر پینے والے کا نام تک لکھا ہوا ہے۔ بعض تو اس حوالے سے انتھی عقیدت رکھتے ہیں۔ بقول شاعر، ہم فقیروں کی طبیعت بھی غنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں جہاں چائے بنی ہوتی ہے۔ تمنا ہے کہ چائے جنت میں بھی میسر ہو، مگر تاحال یہ مجدہ کسی عالم نے سنایا نہیں۔ پر ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جنت میں جس چیز کی خواہش ہوگی اس کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ گویا وہاں دودھ اور شہد کے ساتھ ساتھ چائے کی نہروں کی بھی حسب خواہش فراوانی ہوگی، اور وہ بھی حوروں کی میزبانی میں۔ تو اب تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو چائے اشرف المشروبات۔ اگر آپ کو چائے کے حوالے سے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک کپ چائے لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔